سرکار کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک معجزہ سنا کر مصطفیٰ کی زندگی کا آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سرکار مکہ میں پیدا ہوئے، جب نبی پیدا نہیں ہوئے تو ابو کا انتقال ہوا، سرکار 6 سال کے ہوئے تو امی کا انتقال ہوا، نبی 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہوا، لیکن پھر بھی اتنی متانت و سنجیدگی سے تمہارے اور میرے پیغمبر نے زندگی گزاری کہ جب 40 سال کی دہلیز پر پہنچے اعلان نبوت کر دیا، سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو پیغام محبت دیا۔ اب ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے دل میں میری محبت کا چراغ روشن کر لو۔ لوگ اسلام میں جماعت در جماعت آنے لگے، ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن جہاں پر انسان ترقی کرتا ہے، جہاں پر جماعت ترقی کرتی ہے، جہاں پر چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے وہی دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، حاسدوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، برائی کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، مخالفت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ مکہ شریف میں ایک دشمن پیدا ہوا اور دشمن کا نام تھا ابو جہل پیدا ہو گیا۔ مکہ شریف میں یمن پہنچا، یمن سے جادوگر کو بلایا، مکہ لے کر کے آیا، کس لیے؟ تاکہ نبی کا امتحان لیا جائے، نبی کو آزمایا جائے، نبی کو چیک کیا جائے، کیا واقعی نبی ہے یا جادو دکھا کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ جادوگر آ گیا، سرکار علیہ السلام کے دربار شان سے نکلے، ساتھ میں ابو بکر صدیق کو لیا، بڑی آرام سے بیٹھا تھا، نبی کو دیکھا تو نبی کی زلفوں کا قیدی بن گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی بول کیسے آنا ہوا؟ حبیب یمنی نے کہا محمد بن عبداللہ ہم نے سنا ہے تم اعلان کرتے ہو تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، تمہیں اللہ نے نبوت دی ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی حیرت انگیز کام کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے مقدس زمین پہ حرم شریف کے مقدس وادیوں کے قریب آمنہ کے بیٹے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی یہ بتا ماذا ترید، تو دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ وہ دوسرے نبی تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے، وہ حضرت آدم تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت شیش تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت لوط تھے جو وہ حضرت دانیال تھے جو معجزہ لے کر کے آئے۔ قسم رب کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے بیٹے کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شاہ منظری صحیح قبلہ۔ تھوڑا ایکو کم کر دو، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ارے زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی میرے آقا فرماتے ماذا ترید، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ چونکہ جادوگر تھا، جادوگر مزاج کے مطابق بات کرتا ہے، کہنے لگا محمد سنو اگر واقعی سچے نبی ہو آسمان پہ نگاہ اٹھائیے۔ نبی نے آسمان کو دیکھا، جادوگر نے کہا دیکھیں آسمانوں پر ایک چاند ہے، اگر سچے نبی ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اگر 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں ایمان لے آؤں گا، تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کر لوں گا، تمہاری نبوت کا اقرار کر لوں گا، تمہاری رسالت کا اقرار کر لوں گا۔ ابو جہل کا چہرہ کھل اٹھا، اب نبی جواب نہ دے سکیں گے، اب نبی چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ جادوگر کا اثر زمین پہ چلتا ہے، آسمان کے اوپر نہیں چلتا۔ اسے کیا معلوم تھا یہ کون اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے اوپر میرے نبی کی حکومت کا سکہ نہ چلے۔ زمین پہ نبی کی حکومت، آسمان پہ نبی کی حکومت، شمس و قمر پہ نبی کی حکومت، کل کائنات میں اللہ کی کل کائنات میں میرے نبی کی حکومت ہے۔ اور ایسی حکومت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے میرے نبی کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا او پیغمبر زمین میں چلے جا، اس زمین آسمان کو بنا دیا ہے لیکن حکومت تیری ہوگی، صداقت تیری ہوگی، سلطنت تیری ہوگی، بادشاہت تیری ہوگی، نبی ایسی ہوگی، نبوت میں نے دی ہے لیکن صدقہ تیرا ہوگا، رسالت میں نے دی ہے صدقہ تیرا ہوگا۔ اے نبی دنیا میں جا آمنہ میری ہوگی لیکن ماں تیری ہوگی، عبداللہ میرا ہوگا، بابا تیرا ہوگا، فاطمہ میری ہوگی، بیٹی تیری ہوگی، ابو بکر میرا ہوگا، صداقت تیری ہوگی، عمر میرا ہوگا، عدالت تیری ہوگی، علی میرا ہوگا، شجاعت تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، امامت تیری ہوگی، عبدالقادر میرا ہوگا، غوثیت تیری ہوگی، معین الدین میرا ہوگا، غریب نوازیت تیری ہوگی، علاؤ الدین میرا ہوگا، صبر تیرا ہوگا، محبوب الہی میرا ہوگا، محبت کی چادر
تیری ہوگی اور کبھی دنیا میں چلا جا قرآن میرا ہوگا تعریف تیری ہوگی جیسے میرے ہوں گے قصیدہ تیرا ہوگا چاند میرا ہوگا چاندنی تیری ہوگی ستارے میرے ہوں گے خوشبو تیری ہوگی نبی دنیا میں جا قرآن میرا ہوگا قصیدے تیرے ہوں گے تبھی تو پہلی سے آواز اٹھی زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے زندہ باد بہت اچھے بہت اچھے زمین و زمان تمہارے سبحان اللہ سبحان مدینہ و مکہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ارے زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں الحمدللہ بلوانے کی صلاحیت تو رکھتا ہوں لیکن حضرت کا ادب لحاظ کر رہا ہوں وقت کم ہے سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے اللہ اکبر فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو دشمن سمجھ رہے تھے نبی یہ کام نہ کر سکیں گے لیکن مولانا ابو الحسن قادری اللہ اکبر قصیدہ رائتان کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو جو ہلانا شروع کیا اب یہاں سے اگلی بات دلی کے تاجدار علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب نبی نے ہاتھ کو ہلانا شروع کیا اور نبی نے ہاتھ کو گردش دینا شروع کیا تو جیسے جیسے ہاتھ ہلتا تھا ویسے ویسے آسمان گردش میں آتا تھا نبی ہاتھ کو ہلاتے چاند میں حرکت آتی نبی انگشت مبارک کو ہلاتے چاند میں حرکت آتی نوبت یہ آئی کہ میرے نبی نے اشارہ کیا وہ آسمان کا آسمان پر سجنے والے چاند 2 ٹکڑوں میں پڑ جا سمانے نے دیکھا شمس و قمر نے دیکھا برق و سمر نے دیکھا خشک و تر نے دیکھا اتر دکن پورب پچھم کے ذرے ذرے نے دیکھا نبی کا ایک اشارہ پا کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے آدھا چاند ادھر تھا آدھا چاند ادھر تھا اور اس پر نظر بریلی کی پڑ گئی تو نعرہ گونج اٹھا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا نبی دیکھ لے قدرت رسول اللہ آبا زندہ باد دار تکبیر دار رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اللہ اکبر غلام غوث اعظم ہے ڈاکٹر صاحب اور ایسے سچے عاشق اللہ ان جیسا عشق ہمیں بھی عطا فرمائے اللہ اکبر بہت سچے عاشق اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے بس آخری بات سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے آپ صاحب اولاد ہیں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا بیٹی بھی دی گھر میں بیٹا ہو بیٹی ہو محبت سب سے ہوتی ہے پیار سب سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ نے تجربہ کیا ہوگا انسان کے دل کے قریب اس کی بیٹی زیادہ ہوتی ہے اس چونکہ باپ کی فیلنگ کو جتنا بیٹی سمجھتی ہے اتنا بیٹا نہیں سمجھتا اب اندازہ لگائیں آپ کی بیٹی ہو حسین و جمیل ہو اس کی طبیعت بگڑ جائے آپ کو کیا گزرے گی حال تو یہ ہے اگر بیٹی کے پیر میں کانٹا بھی چپ جائے تو باپ رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے میرے نبی نے جس کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے کلیا پور محلہ رضا نگر کے سننی بھائیوں بس یہ آخری بات میری توجہ سے سن لو میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے اگر کے کہنے پر کیے تھے اس کی ایک بیٹی تھی بڑی حسین و جمیل تھی بڑی خوبصورت تھی لیکن اتفاق یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی پیروں سے چل نہیں سکتی اللہ اکبر زبانوں سے کام نہیں کر سکتی یہ 3 کمیاں اس کے اندر تھی جب نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جادو کر کے دل نے جھنجھوڑا اور کہا جادو کر دل کی بات رکھتے زندگی بار بار موقع نہیں دیتی یہ موقع بار بار نہیں آتے اس لیے کہ جو نبی زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے حبیب یمنی اب کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ جادوگر نے کہا سنیے جناب ابھی کلمہ نہیں پڑھتا ابھی ایک شرط اور ہے میرے آقا فرماتے کیا شرط ہے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا تم خود ہی بتاؤ وہ شرط کیا ہے اور جو ہے اسے پورا کر کے بھی دکھاؤ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود میرے آقا نے فرمایا او حبیب یمنی سن لکا بنت ستیہا ولا یداہا ولا عینان ولا رجلان اے حبیب یمنی سن تیری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی پیروں سے چل نہیں سکتی اللہ اکبر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تو یہ چاہتا ہے ہم تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیں
ہے محمد میں یہی چاہتا ہوں میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، میں اسلام کا دامن پکڑ لوں گا، میں اللہ کو ایک کہوں گا، میں قرآن کو سچا کہوں گا، اسلام کو سچا کہوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیب جمری جب میرے دربار سے نکل جا، یہ مکہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ کے بیٹے محمد کا جملہ ہے، جا اپنے گھر چلا جا، ہم نے تیری بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے، ہم نے تیری بیٹی کو شفا دے دی ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے۔ میرے آقا نے اتنا کہا جب واپس چلا جا، ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ وہ بیٹی جو لاعلاج بیماری میں مبتلا تھی وہ شفا یاب ہو گئی، وہ صحت مند ہو گئی، اللہ اکبر، اسے تندرستی مل گئی۔ باپ نے نبی کو سلام کیا، مکہ شریف کو چھوڑا، عرب شریف کی سرحدوں کو چھوڑا اور ملک شام پہنچا۔ دل میں یہ خیال لے کر آج بیٹی کو دیکھوں گا، بیٹی باپ کو دیکھے گی، آج اپنی بیٹی کو چلتا پھرتا دیکھوں گا۔ وہ بیٹی جو ایک گلاس پانی باپ کو نہ دے سکی، وہ بیٹی جو ایک قدم چل کر اپنے باپ کو نہ دکھا سکی، وہ بیٹی جو ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کی صورت نہ دیکھ سکی، آج اس بیٹی کو چلتا پھرتا دیکھوں گا، آج اس بیٹی کو ہاتھ سے کام کرتا دیکھوں گا، آج اس بیٹی کی آنکھوں میں بینائی دیکھوں گا۔ یہ سوچ کر گھر پہنچے، اپنے دروازے کو کھٹکھٹایا، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج سے پہلے دروازہ کھلا تھا تو باپ نے دروازہ کھولا تھا، بیٹے نے دروازہ کھولا تھا، بیوی نے دروازہ کھولا تھا، لیکن اللہ اکبر آج جب دروازہ کھولا نہ تو بیٹے نے کھولا، نہ بیوی نے کھولا، نہ بھائی نے کھولا، آج اس نے دروازہ کھول دیا جو زندگی بھر دیکھ نہ سکی تھی، آج اس نے دروازہ کھول دیا جو زندگی بھر کام نہ کر سکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، چیخ نکل گئی، رہا نہ گیا، بیٹی کو پکڑا، سینے سے لگایا اور لگا کر کے کہا تلختے جگر نور نظر یہ تو بتا تجھے آنکھوں میں قوت کس نے دی، تیرے پیروں میں طاقت کس نے دی، تجھے یہ اللہ اکبر شفا کس نے دی۔ بیٹی کہتی اور روتی جاتی اگر اس کے رونے کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا دوں تو بیٹی رو رو کر کے کہہ رہی تھی او بابا مجھے نہیں پتا آنے والا کون تھا، ٹھیک کرنے والا کون تھا، شفا دینے والا کون تھا، اتنا جانتی ہوں آنے والا بڑا حسین و جمیل تھا، آنے والا بڑا خوبصورت تھا، بابا اتنا جانتی ہوں کہ جو نبی مکہ سے چل کر تیری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ نبی قیامت کے دن تجھے اور مجھے جنت بھی دلوا سکتا ہے۔ وہ نبی آپ کہہ رہے تھے نعرے نہیں لگتے، دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے لوگ عمر میں ہی بوڑھے ہیں، عشق میں جوان ہیں۔ بہت اچھے، زندہ باد۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کے نمبر پہ بھی نعرہ لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، حضرت کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم عقیل صدیقی صاحب سے بلا، ہماری رضا مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا غلام یزدانی صاحب سے بلا، مولانا معین صاحب سے بلا، دیگر حضرات اس جلسے کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بات رہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔